اسلام اور قبالہ دو مختلف روحانی دنیا کے یہ اہم موضوع ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قبالہ کی بنیاد، اس کی اہمیت اور اسلام میں اس کی حیثیت پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پراگ کے یہودی کو اس دور میں شدید مشکلات اور ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے روبی لو نے قبالہ کے مخفی علوم کا استعمال کرتے ہوئے گولم نامی ایک مخلوق بنائی۔ گولم کو مٹی سے بنایا گیا اور پھر روبی لو نے اسے قبالہ کے مخصوص دعاؤں اور مقدس الفاظ کے ذریعے زندگی عطا کی۔ گولم کو روبی لو نے یہودی برادری کی حفاظت کے لیے تخلیق کیا تھا۔ یہ مخلوق نہایت طاقتور تھی اور اس کا مقصد پراگ کے یہودیوں کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گولم بے قابو ہو گیا اور اس کی طاقتیں اس کی تخلیق کار کے قابو سے باہر ہو گئیں۔ آخر کار روبی لو نے گولم کو دوبارہ مٹی میں تبدیل کر دیا تاکہ اسے مزید نقصان نہ پہنچے۔ اس واقعے نے یہ دکھایا کہ قبالہ کے علوم اور ان کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ ان مخفی طاقتوں کو قابو میں رکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ بعد میں بہت سی کہانیوں، کتابوں اور فلموں کا موضوع بنا، اور آج بھی گولم کا تصور ادب اور پاپ کلچر میں مقبول ہے۔ اسلام میں قبالہ کی کوئی مذہبی یا روحانی اہمیت نہیں ہے۔ یہ یہودی تصوف کا حصہ ہے اور اس کے نظریات اور تعلیمات اسلامی عقائد کے مطابق نہیں ہیں۔ اسلام میں روحانیت اور مذہبی معاملات کے لیے قرآن و سنت پر انحصار کیا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تعلیمات جسے قبالہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ مسلمان صرف اسلامی اصولوں اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک قدیم اور پیچیدہ روحانی اور قبالہ فلسفانہ نظام ہے جو خدا، کائنات اور انسانی وجود کے مابین تعلق کو سمجھنے پر مبنی ہے۔ یہ علم صدیوں سے یہودی روایتوں کا حصہ رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد خدا کی حقیقت کو جاننا، کائنات کی ساخت کو سمجھنا اور انسان کی روحانی ترقی کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ قبالہ کی تاریخ قدیم زمانے سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا منظم علم قرون وسطی میں ترقی پایا۔ قبالہ کی اہمیت ترقی اور بنیادی ہے، جو 13ویں صدی میں اسپین کے ایک زور کتاب کے نام سے یہودی عالم موسے ڈی لیون منسوب ہے۔ زور عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس میں مخفی علوم، تصوف اور روحانی حقائق کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ قبالہ میں خدا کے لیے این سوف کا تصور بہت اہم ہے۔ این سوف کا مطلب ہے بے انتہا، اور یہ خدا کی لامحدود، غیر مرئی اور غیر مادی حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ این سوف کائنات کی ابتدا اور تمام سفروت اسی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کیلپوت قبالہ میں برائی اور تاریکی علامت ہے۔ یہ خدا کی روشنی کو کائنات میں پھیلنے سے روکتی ہے اور انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ قبالہ کے مطابق انسان کا مقصد ان کیلپوت کو توڑ کر خدا کی روشنی کو آزاد کرنا ہے۔ قبالہ ایک روحانی طریقی نظام پر مبنی ہے جس کے ذریعے فرد خدا کے قریب ہو سکتا ہے اور الہامی حقیقتوں کو جان سکتا ہے۔ اس طریقت میں مراقبہ، دعائیں اور مخصوص منتر شامل ہیں جو فرد کو روحانی ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ قبالہ میں موجود تصورات کے مطابق ہر لفظ اور شے میں ایک پوشیدہ معنی ہوتے ہیں جو صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب فرد اپنے اندرونی وجود کو صاف کرتا ہے اور اپنی روحانی آنکھیں کھولتا ہے۔ قبالہ کا اثر صرف یہودیت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے مختلف روحانی تحریکوں اور فلسفانہ مکاتب فکر پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ قبالہ کے نظریات عیسائیت، اسلام اور دیگر مذاہب میں بھی سرایت کر گئے ہیں، اور صوفیزم سے مختلف تصوفی تحریکوں پر بھی اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج کل قبالہ کا مطالعہ دنیا بھر میں جاری ہے، خاص طور پر مغرب میں، جہاں اسے ایک روحانی نظام کے طور پر اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں کئی مشہور شخصیات نے بھی قبالہ میں دلچسپی ظاہر
کی ہے جس سے اس علم کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ قبالہ کے فلسفے پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر معقول اور غیر علمی تصور کرتے ہیں جبکہ دیگر اسے مخصوص روحانی اور تخلیقاتی نظریات کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ قبالہ نے یہودی مذاہب اور دنیا بھر میں روحانی مکاتب فکر پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ قبالہ ایک پیچیدہ اور مخصوص علم ہے جو یہودی تصوف کے دل میں بسا ہوا ہے۔ اس کے مقاصد انسان کو خدا کی معرفت حاصل کرنے اور کائنات کی مخفی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے روحانی ترقی کی راہ فراہم کرنا ہے۔ قبالہ کا مطالعہ آج بھی جاری ہے اور اس کی تعلیمات روحانی ترقی اور خود آگاہی کے نئے امکانات پیش کرتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔